السلام علیکم، میرا نام ہے کاشف اور آپ دیکھ رہے ہیں روزے حشر۔ خلافت ملوکیت مولانا مودودی صاحب کی یہ کتاب جب شائع ہوئی تھی تو اس نے ایک تہلکہ مچا دیا تھا، اور میں چاہتا ہوں یہ کتاب دنیا کے کونے کونے تک میری آواز کے ذریعے پھیل جائے۔ اس کتاب کی پچھلی قسط اگر آپ نے نہیں سنی تو اوپر آئی بٹن پہ کلک کر کے اس کو سن لیں۔ یہ بڑی خوبصورت کتاب ہے، اس کے اندر خلافت سے ملوکیت تک کا تمام سفر ہے جو خلفائے راشدین سے سٹارٹ ہو کر آخر بنو امیہ تک آتا ہے کہ کیسے خلافت اللہ کی ملوکیت میں تبدیل ہوئی۔ کل ہم نے اختتام کیا تھا، اس سے آگے سے ہم آج آغاز کریں گے اپنی اس ایپیسوڈ کا۔ اس ایپیسوڈ کا آغاز ہم کریں گے اللہ کی قانونی حاکمیت۔ اس وجہ سے قرآن فیصلہ کرتا ہے کہ اطاعت خالصتاً اللہ کی پیروی اور اسی کے قانون کی ہونی چاہیے، اس کو چھوڑ کر دوسروں کی یا اپنی خواہشات نفس کی پیروی ممنوع ہے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ سورہ الزمر میں فرماتا ہے، اے نبی، ہم نے یہ کتاب حق کے ساتھ تمہاری طرف نازل کی ہے، پس تم دین کو اللہ کے لیے خاص کر کے اس کی بندگی کرو، خبردار دین خالص اللہ ہی کے لیے ہے۔ سورہ الزمر میں ایک اور جگہ ارشاد فرماتے ہیں، کہو مجھے حکم دیا گیا ہے کہ دین کو اللہ کے لیے خالص کر کے اس کی بندگی کروں، مجھے حکم دیا گیا ہے، سب سے پہلے سر اطاعت جھکا دینے والا میں خود ہوں۔ سورہ نحل میں آتا ہے، ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیجا کہ اللہ کی بندگی کرو اور طاغوت سے اجتناب کرو۔ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، ان کا کوئی حکم ان کے سوا نہیں دیا گیا کہ یکسو ہو کر اللہ کی بندگی کریں، دین کو اس کے لیے خالص کرتے ہوئے۔ الاعراف میں فرماتے ہیں، پیروی کرو اس چیز کی جو تمہاری طرف نازل کی گئی ہے تمہارے رب کی طرف سے، اور اسے چھوڑ کر دوسرے سرپرستوں کی پیروی نہ کرو۔ سورہ رعد میں آتا ہے، اور اگر تو نے اس علم کے بغیر جو تیرے پاس آ چکا ہے اس کی خواہشات کی پیروی کی تو اللہ کے مقابلے میں نہ تیرا کوئی حامی ہوگا نہ تجھے کوئی بچانے والا ہوگا۔ ایک اور جگہ ارشاد فرماتے ہیں، پھر ہم نے تجھ کو دین کے ایک خالص طریقے پر قائم کر دیا، بس تو اس کی پیروی کر اور اس لوگوں کی خواہشات کی پیروی نہ کر جو علم نہیں رکھتے۔ وہ کہتا ہے کہ اللہ نے انسانی معاملات کو منضبط کرنے کے لیے جو حدیں مقرر کر دی ہیں اس سے تجاوز کرنے کا کسی کو حق نہیں ہے۔ سورہ بقرہ میں آتا ہے، یہ اللہ کی باندھی ہوئی حدیں ہیں، ان سے تجاوز نہ کرو، جو اللہ کی حدود سے تجاوز کرے وہی ظالم ہے۔ سورہ طلاق میں آتا ہے، یہ اللہ کی حدیں ہیں اور جو اللہ کی حد سے تجاوز کرے اس نے اپنے نفس پر خود ظلم کیا۔ سورہ ماجدہ میں آتا ہے، یہ اللہ کی حدیں ہیں اور پابندی سے انکار کرنے والوں کے لیے دردناک سزا ہے۔ آگے مولانا مودودی صاحب لکھتے ہیں کہ نیز وہ کہتا ہے کہ اللہ کے حکم کے خلاف جو حکم بھی ہے نہ صرف غلط اور ناجائز ہے بلکہ کفرانہ اور ظلم و فسق ہے۔ اس طرح کا ہر فیصلہ جاہلیت کا فیصلہ ہے جس کا انکار لائمہ ایمان ہے۔ اس حوالے سے اللہ تعالیٰ سورہ مائدہ میں فرماتے ہیں، اور جو اللہ کے نازل کردہ حکم کے مطابق فیصلہ نہ کرے وہ کافر ہے، اور جو اللہ کے نازل کردہ حکم کے مطابق فیصلے نہ کریں وہی ظالم ہیں، اور جو اللہ کے نازل کردہ حکم کے مطابق فیصلے نہ کریں وہی فاسق ہیں۔ کیا وہ جاہلیت کا فیصلہ چاہتے ہیں؟ حالانکہ یقین رکھنے والوں کے لیے اللہ سے بہتر فیصلہ کرنے والا اور کون ہو سکتا ہے۔ سورہ نساء میں آتا ہے، کیا تو نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو جو دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ ایمان لائے اس کتاب پر جو تیری طرف نازل کی گئی ہے اور ان کتابوں پر جو تجھ سے پہلے نازل کی گئی تھی، اور پھر چاہتے ہیں کہ فیصلے کے لیے اپنا معاملہ طاغوت کے پاس لے جائیں، حالانکہ انہیں اس کا انکار کرنے کا حکم دیا گیا تھا۔ شیطان چاہتا ہے کہ انہیں بھٹکا کر گمراہی میں دور لے جائے۔ مولانا مودودی صاحب نے اگلا جو لکھا ہے، رسول کی حیثیت کا باب باندھا ہے، وہ پڑھتے ہیں، خدا کا وہ قانون جس کی پیروی کا اوپر کی آیتوں میں حکم دیا گیا ہے، انسان تک اس کے پہنچنے کا ذریعہ صرف خدا کا رسول ہے، وہی اس کی طرف سے اس کا احکام اور اس کی ہدایات انسانوں کو پہنچاتا ہے، اور وہی اپنے قول اور عمل سے ان کے احکام و ہدایات کی تشریح کرتا ہے۔ بس رسول انسانی زندگی میں خدا کی قانونی حاکمیت کا نمائندہ ہوتا ہے، اور اس بنا پر اس کی اطاعت عین خدا کی اطاعت ہے۔ خدا ہی کا حکم ہے کہ رسول کے امر و نہی
اور ان کے فیصلوں کو بے چون و چرا تسلیم کیا جائے، حتیٰ کہ ان پر دل میں بھی ناگواری پیدا نہ کرو، ورنہ ایمان کی خیر نہیں ہے۔ ناظرین، مثلاً یہ کہ ہمارے دل میں نبی کے بارے میں بھی ناگواری نہیں پیدا ہونا چاہیے، ورنہ ہمارا ایمان ضائع ہو جاتا ہے۔ سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، ہم نے جو رسول بھی بھیجا ہے اس لیے بھیجا ہے کہ اللہ کے اذان سے اس کی اطاعت کرو۔ سورہ نساء میں پھر فرماتے ہیں، اور جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے دراصل اللہ کی اطاعت کی۔ سورہ نساء میں پھر فرماتے ہیں، اور جو کوئی رسول سے اختلاف کرے جبکہ ہدایت اس پر واضح ہو چکی ہو اور ایمان لانے والوں کی روش چھوڑ کر دوسرے راہ چلیں، اسے ہم اسی طرف پھیر دیں گے جدھر وہ خود پھیر گیا، اور اس کی جہنم میں جھونک دیں گے جو بہت برا ٹھکانہ ہے۔ جو کچھ رسول تمہیں دے اسے لے لو، جس چیز سے روک دے اسے باز رہو، اور اللہ سے ڈرو، اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ سورہ نساء میں پھر آتا ہے کہ پس نہیں، تیرے رب کی قسم، وہ ہرگز مومن نہ ہوں گے جب تک کہ اے نبی وہ تجھے اپنے باہمی اختلافات میں فیصلہ کرنے والا نہ مان لیں، اور پھر جو تو فیصلہ کرے اس پر اپنے دل میں بھی تنگی محسوس نہ کریں، بلکہ سر بسر تسلیم کریں۔ آگے مولانا مودودی صاحب نے باب باندھا ہے بالا تر قانون۔ یہ سب چیزیں آپ کو ناظرین سمجھنا اس لیے ضروری ہیں تاکہ آپ جب آگے خلافت سنیں مجھ سے تو آپ کو یہ باتیں ذہن میں رہیں کہ خلافت ایسے قائم کی جاتی ہے، ان اصولوں پہ قائم کی جاتی ہے۔ بالا تر قانون، خدا اور رسول کا حکم قرآن کی روح سے وہ بالا تر قانون ہے جس کے مقابلے میں اہل ایمان صرف اطاعت ہی کا رویہ اختیار کر سکتے ہیں۔ جن معاملات میں خدا اور رسول اپنا فیصلہ دے چکے ہیں ان میں کوئی مسلمان خود آزادانہ فیصلہ کرنے کا مجاز نہیں، اور اس فیصلے سے انحراف ایمان کی ضد ہے۔ سورہ احزاب میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ کسی مومن مرد اور کسی مومن عورت کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کسی معاملے کا فیصلہ کر دیں تو اپنے اس معاملے میں اس کے لیے کوئی اختیار باقی رہ جائے۔ جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے وہ کھلی گمراہی میں پڑ گیا۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اور اللہ اور اس کی رسول پر ہم نے اطاعت قبول کی، پھر اس کے بعد ان میں سے ایک فریق منہ موڑتا ہے۔ یہ لوگ ہرگز مومن نہیں ہیں، اور جب ان کو بلایا جاتا ہے اللہ اور اس کی رسول کی طرف تاکہ رسول ان کے درمیان فیصلہ کرے تو ان میں سے ایک فریق منہ موڑ جاتا ہے۔ سورہ نور میں پھر فرماتے ہیں، ایمان لانے والوں کا کام تو یہ ہے کہ جب وہ بلائے جائیں تو اللہ اور اس کی رسول کی طرف تاکہ وہ رسول ان کے درمیان فیصلہ کریں تو وہ کہیں ہم نے سنا اور اطاعت کی، ایسے ہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ آگے مولانا مودودی صاحب نے باب باندھا ہے خلافت۔ یہ بہت اہم ٹاپک ہے ناظرین۔ انسانی حکومت کے صحیح صورت قرآن کی روح سے صرف یہ ہے کہ ریاست خدا اور رسول کی قانونی بالادستی تسلیم کر کے اس کے حق میں حاکمیت سے دست بردار ہو جائے اور حاکم حقیقی کے تحت خلافت کی جائے۔ اس حقیقت میں اس کے اختیارات خواہ وہ تشریعی ہوں یا عدالتی یا انتظامی لازماً ان حدود سے محدود ہوں گے جو اوپر پیراگراف 3، 4، 5 میں بیان ہوئے ہیں۔ سورہ مائدہ میں آتا ہے، اے نبی ہم نے یہ کتاب تمہاری طرف حق کے ساتھ نازل کی ہے جو تصدیق کرتی ہے پہلے آئی ہوئی کتابوں کی اور نگہبان ہے ان پر، پس جو اللہ نے نازل کیا ہے تم اس کے مطابق لوگوں کے درمیان فیصلے کرو اور لوگوں کی خواہشات کی پیروی میں اس حق سے منہ نہ موڑو جو تمہارے پاس آیا ہے۔ سورہ سعاد میں آتا ہے، اے داؤد ہم نے تم کو زمین میں خلیفہ بنایا، لہٰذا تم حق کے ساتھ لوگوں کے درمیان فیصلے کرو اور خواہش نفس کی پیروی نہ کرو کہ وہ تمہیں اللہ کے راستے سے بھٹکا لے جائے۔ آگے مولانا مودودی صاحب باب باندھتے ہیں، نیکسٹ ہیڈنگ آتی ہے خلافت کی حقیقت، کہ حقیقت میں خلافت کیا ہے۔ اس خلافت کا جو تصور قرآن میں دیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ زمین میں انسان کی جو قدرتیں بھی حاصل ہیں خدا کی عطا اور بخشش سے حاصل ہیں۔ خدا نے خود انسان کو اس حیثیت میں رکھا ہے کہ وہ اس کی بخشی ہوئی طاقتوں کو اس کے دیے ہوئے اختیارات سے اس کی زمین میں استعمال کرے۔ اس لیے انسان یہاں خود مختار مالک نہیں بلکہ اصل مالک کا خلیفہ ہے۔ سورہ بقرہ میں آتا ہے، اور یاد کرو جب کہ تمہارے رب نے ملائکہ سے کہا کہ زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں، اے انسانوں ہم نے تمہیں زمین میں اختیارات کے ساتھ بسایا اور تمہارے لیے اس میں سامان زیست فراہم کیے۔
سورہ حج میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا نہیں دیکھتے ہو کہ اللہ نے تمہارے لیے وہ سب کچھ مسخر کر دیا جو زمین میں ہے؟ ہر وہ قوم جسے زمین کے کسی حصے میں اقتدار حاصل ہوتا ہے دراصل وہاں خدا کی خلیفہ ہوتی ہے۔ سورہ اعراف میں آتا ہے ایک قوم عاد یاد کرو جب کہ اللہ نے تم کو قوم نوح کے بعد خلیفہ بنایا۔ سورہ اعراف میں آتا ہے ایک قوم سمود یاد کرو جب کہ اس نے تمہیں قوم عاد کے بعد خلیفہ بنایا۔ سورہ اعراف میں پھر فرماتے ہیں اے بنی اسرائیل قریب ہے وہ وقت کہ تمہارا رب تمہارے دشمن فرعون کو ہلاک کرے اور زمین میں تم کو خلیفہ بنائے، پھر دیکھے ہیں کہ تم کیسے عمل کرتے ہو۔ یونس میں پھر فرماتے ہیں پھر ہم نے تمہیں زمین میں خلیفہ بنایا تاکہ دیکھیں تم کیسے عمل کرتے ہو۔ لیکن یہ خلافت صحیح اور جائز خلافت صرف اسی صورت میں ہو سکتی ہے جبکہ یہ مالک حقیقی کے حکم کے تابع ہوں۔ اس سے روگردانی کر کے جو خود مختار نظام حکومت بنانا جائے وہ خلافت کی بجائے بغاوت بن جاتا ہے۔ سورہ فاطر میں فرماتے ہیں وہی ہے جس نے تم کو زمین میں خلیفہ بنایا، پھر جو کفر کرے تو اس کا کفر اسی پہ وابال ہے، اور کافروں کے حق میں ان کا کفر ان کے رب کے ہاں کسی چیز میں اضافہ نہیں کرتا مگر ان کے غضب میں، اور کافروں کے لیے ان کے کفر کوئی چیز نہیں بڑھاتا مگر خسارہ۔ سورہ فجر میں فرماتے ہیں کیا تو نے نہیں دیکھا کہ تیرے رب نے کیا کیا عاد کے ساتھ اور سمود کے ساتھ جنہوں نے وادی میں پتھر تراشے، اور میخوں والے فرعون کے ساتھ جنہوں نے ملک میں سرکشی کی۔ سورہ ناز آت میں فرماتے ہیں اے موسیٰ جا فرعون کے پاس کہ وہ سرکش ہو گیا ہے۔ فرعون نے لوگوں سے کہا کہ تمہارا رب برتر میں ہوں۔ آگے سورہ نور میں فرماتے ہیں تم میں سے جو لوگ ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے نیک عمل کیے ہیں اللہ نے ان سے وعدہ کیا ہے وہ انہیں زمین میں خلیفہ بنائے گا جس طرح اس نے ان سے پہلے لوگوں کو خلیفہ بنایا تھا، وہ میری بندگی کریں، میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں۔ آگے مولانا مودودی صاحب نے ناظرین اجتماعی خلافت کے بارے میں بات کی ہے۔ اس جائز اور صحیح نوعیت کی خلافت کا حامل کوئی ایک شخص یا خاندان یا طبقہ نہیں ہوتا بلکہ وہ جماعت اپنی مجموعی حیثیت میں ہوتی ہے جس نے مذکورہ بالا اصولوں کو تسلیم کر کے اپنی ریاست قائم کی ہو۔ سورہ نور کی آیت نمبر 55 اس معاملے میں صریح ہے۔ اس فکرے کی روح سے اہل ایمان کی جماعت کا ہر فرد خلافت میں برابر کا حصہ دار ہے۔ کسی شخص یا طبقے کو عام مومنین کے اختیارات خلافت سلب کر کے انہیں اپنے اندر مرکوز کر لینے کا حق نہیں ہے۔ نہ کوئی شخص یا طبقہ اپنے حق میں خدا کی خصوصی خلافت کا دعویٰ کر سکتا ہے۔ یہی چیز اسلامی خلافت کو ملوکیت، طبقاتی حکومت اور مذہبی پیشواؤں کی حکومت سے الگ کر کے اسے جمہوریت کے رخ میں موڑتی ہے۔ لیکن اس میں اور مغربی تصور جمہوریت میں اصولی فرق یہ ہے کہ مغربی تصور کی جمہوریت عوامی حاکمیت کے اصول پر قائم ہوتی ہے اور اس کے برعکس اسلام کی جمہوری خلافت میں خود عوام خدا کی حاکمیت تسلیم کر کے اپنے اختیارات کو برزا و رب قانون خداوندی کے حدود میں محدود کر لیتے ہیں۔ آگے مولانا مودودی صاحب ریاست کی اطاعت کی حدود کے بارے میں لکھتے ہیں اس نظام خلافت کو چلانے کے لیے جو ریاست قائم ہوگی عوام اس کی صرف اطاعت فی المعروف کے پابند ہوں گے۔ معصیت میں نہ کوئی اطاعت ہے اور نہ تعاون۔ ناظرین معصیت کا مطلب ہے قانون کی خلاف ورزی۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اے نبی جب ایمان لانے والی عورتیں تمہارے پاس ان باتوں پر بیعت کرنے کے لیے آئیں کہ وہ اللہ کے ساتھ شریک نہ کریں گی اور کسی جائز حکم میں تمہاری نافرمانی نہ کریں گی تو ان کی بیعت قبول کر لو۔ سورہ مائدہ میں آتا ہے نیکی اور پرہیزگار میں تعاون کرو، گناہ اور زیادتی میں تعاون نہ کرو، اللہ سے ڈرو، اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ سورہ دھور میں آتا ہے ان میں سے کسی گناہ گار اور ناشکرے کی اطاعت نہ کرو۔ آگے مولانا مودودی صاحب نے ایک چیپٹر بڑا اہم دیا ہے شورا۔ شورا سمجھتے ہوں گے آپ کمیٹی۔ اس ریاست کا پورا کام اس کی تاسیس و تشکیل سے لے کر رئیس مملکت اور اولیاء امر کے انتخابات اور تشریحی و انتظامی معاملات تک اہل ایمان کے باہمی مشورے سے چلنا چاہیے، قطع نظر اس سے کہے کہ یہ مشاورت بلا واسطہ ہو یا منتخب نمائندوں کے ذریعے سے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مسلمانوں کا کام آپس کے مشورے سے چلتا ہے۔ اولیاء الامر کے صفات۔ آگے لکھتے ہیں مولانا مودودی صاحب
اس سیاست کا نظام چلانے کے لیے اولی الامر کے انتخاب میں جن امور کو ملحوظ رکھنا چاہیے وہ یہ ہیں: وہ ان اصولوں کو مانتے ہوں جن کے مطابق خلافت کے نظام چلانے کی ذمہ داری ان کے سپرد کی جا رہی ہے، اس لیے کہ ایک نظام کو چلانے کی ذمہ داری ان کے اصولی مخالفین پر نہیں ڈالی جا سکتی۔ سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی اور ان لوگوں کی جو تم سے اولی الامر ہوں۔ آل عمران میں فرماتے ہیں: اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اپنے سوا دوسروں کو شریک راز نہ بناؤ۔ سورہ توبہ میں فرماتے ہیں: کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ تمہیں چھوڑ دیا جائے گا، حالانکہ ابھی اللہ نے تو یہ دیکھا نہیں کہ تم میں سے کون ہیں وہ لوگ جنہوں نے جہاد کیا، اور اللہ اور رسول اہل ایمان کے سوا کسی کو اپنے معاملات میں دخیل نہیں بنانا۔ یہ کہ وہ ظالم، فاسق و فاجر خدا سے غافل اور حد سے گزر جانے والا نہ ہو، بلکہ ایماندار ہو، خدا ترس اور نیکوکار ہو۔ کوئی ظالم یا فاسق اگر امارات یا امامت کے منصب پر قابض ہو جائے تو ان کی امارت اسلام کی نگاہ میں باطل ہے۔ سورہ بقرہ میں فرماتے ہیں: اور یاد کرو جب ابراہیم کو اس کے رب نے چند باتوں میں آزمایا اور اس نے وہ پوری کر دی، تو رب نے فرمایا میں تجھے لوگوں کا امام بنانے والا ہوں۔ ابراہیم نے کہا: اور میری اولاد میں سے بھی؟ فرمایا میرا عہد ظالموں کو نہیں پہنچتا۔ ناظرین، یہ وہ باتیں تھیں جو مولانا مودودی صاحب نے قرآن سے آیتیں لی، جوڑی، شورا، اجتماعی، یہ سب کچھ بنانے کے لیے کہ بھئی کن اصولوں کی بنیاد پر اللہ کا کیا حکم حکام ہے ایک خلافت بنانے کے لیے، اسلامی خلافت بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے۔ یہ تمام آیتیں مولانا مودودی صاحب نے بڑی ہی خوبصورت انداز میں اپنی کتاب میں لکھی ہیں۔ آگے لکھتے ہیں کہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ کیا ہم ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں، جنہوں نے نیک عمل کیے ہیں، ان لوگوں کی طرح کر دیں جو زمین میں فساد کرتے ہیں؟ کیا ہم پرہیزگاروں کو فاجروں کی طرح کر دیں؟ سورہ کہف میں فرماتے ہیں: اور تو اطاعت نہ کر کسی ایسے شخص کی جس کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا ہے اور جس نے اپنی خواہش نفس کی پیروی اختیار کی ہے اور جس کا کام حد سے گزارا ہو۔ سورہ شعراء میں فرماتے ہیں: اطاعت نہ کر اس حد سے گزر جانے والوں کی جو زمین میں فساد کرتے ہیں اور اصلاح نہیں کرتے۔ سورہ حجرات میں فرماتے ہیں: تم میں سے سب سے زیادہ معزز اللہ کے نزدیک وہ ہیں جو زیادہ پرہیزگار ہیں۔ وہ نادان اور جاہل نہ ہوں بلکہ ذی علم، دانا اور معاملہ فہم ہوں اور کاروبار خلافت کو چلانے کے لیے کافی ذہنی اور جسمانی اہلیت رکھتے ہیں۔ آگے سورہ نساء میں فرماتے ہیں: اپنے اموال جنہیں اللہ نے تمہارے لیے ذریعہ قیام بنایا نادان لوگوں کے حوالے نہ کرو۔ سورہ بقرہ میں فرماتے ہیں: بنی اسرائیل نے کہا ان کو یعنی طالوت کو ہم پر حکومت کا حق کہاں سے حاصل ہو گیا، حالانکہ ہم اس کی بنسبت بادشاہی کے زیادہ حقدار ہیں اور اسے مال میں کوئی کشادگی نہیں دی گئی۔ نبی نے کہا اللہ نے اسے تمہارے مقابلے میں برگزیدہ کیا ہے اور اسے علم اور جسم میں کشادگی دی ہے۔ سورہ سعاد میں آتا ہے: اور داؤد کی بادشاہی کو ہم نے مضبوط کیا اور اسے حکمت اور فیصلہ کن بات کرنے کی صلاحیت دی۔ سورہ یوسف میں آتا ہے: یوسف نے کہا کہ مجھے زمین کے خزانوں پر مقرر کر دیں، میں حفاظت کرنے والا اور باخبر ہوں۔ سورہ نساء میں آتا ہے: اور اگر یہ لوگ افواہیں اڑانے کے بجائے اس خبر کو رسول تک اور ان لوگوں تک پہنچاتے ہیں جو ان میں سے اولی الامر ہیں تو وہ ایسے لوگوں کے علم میں آ جاتی جو ان کے درمیان بات کی تہہ تک پہنچ جاتے ہیں۔ سورہ زمر میں آتا ہے: کہو کیا وہ لوگ جو علم رکھتے ہیں اور جو علم نہیں رکھتے برابر ہو سکتے ہیں؟ سورہ نساء میں آتا ہے: اللہ تم کو حکم دیتا ہے کہ امانتیں اہل امانت کے حوالے کرو۔ ناظرین، یہ ایپیسوڈ یہاں اختتام پذیر کرتے ہیں۔ نیکسٹ ایپیسوڈ کل انشاءاللہ اپلوڈ کی جائے گی۔ دستور کے بنیادی اصول، اس سیاست کا دستور جن بنیادی اصولوں پر قائم ہوگا وہ اس میں ہم آپ کو بتائیں گے کن دستور کے بنیادی جو اصول ہیں ریاست قائم کرنے کے لیے، کہ کس کس کی اطاعت کرنا ضروری ہے ایک ریاست قائم کرنی ہو، تو کل آپ کو اس کا ہم حوالے سے ضرور بتائیں گے۔ آپ جس نے بھی میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ لازمی چینل کو سبسکرائب کرے، مجھے اپنی دعا